اچھا جی، اب ہم رمضان کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں کہ رمضان میں کن کن ایشوز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں صحت عامہ کے آپ مسائل پر اکثر بات کرتے ہیں جی اور ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب تھیلیسیمیا کے مریضوں کی اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو رمضان میں ویسے تو ہم دیکھیں تو احتیاط بہت زیادہ کی جا رہے ہوتے ہیں، وہ پیسوں سے یا جس طرح سے راشن کی تقسیم ہوتی ہے، لیکن تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے تو بلڈ ٹرانسفیوژن لیکن بلڈ کی جو احتیاط ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بڑا سفر کرنا پڑتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. تو یہ شکایات کافی آ رہی ہیں. تو اب جو رمضان میں خون کی احتیاط دینے والوں کی تعداد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 80% تک ڈراپ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے مختلف شہروں سے تھیلیسیمیا کے لائے جانے والے مریضوں کی زندگی جو ہے ان کو شدید خطرات لاحق ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر امراض خون ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہماری اسٹوڈیوز میں. اچھا، یہ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے یہ بات کی تھی آپ سے ہی کووڈ-19 کے دنوں میں کہ اس وقت بھی خون کی احتیاط کی بہت کمی ہو گئی تھی. یہ اب دوبارہ رمضان میں ہر ماہ رمضان جو بھی ابھی آتے ہیں تب یہ روایت ہوتی ہے کہ لوگ ظاہر ہے کہ روزے کی وجہ سے نہیں آتے یا کوئی اور کو فیل ہوتا ہوا کمزوری ہو رہی ہے تو وہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر رہے. ویری آبویس، یہی ساری وجوہات ہیں اور یقیناً ایک بہت بڑی تعداد میں خون کی کمی ہو جاتی ہے. اور مسائل دو ہیں کیونکہ ماں باپ بھی بھاگ دوڑ کر کے اگر کہیں سے کچھ بلڈ ارینج کرتے وہ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ بھی روزے کی حالت میں اور رشتہ دار بھی روزے کی حالت میں. اور یونیورسٹیز اور کالجز جو اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہیلدی بلڈ کی سورسز ہیں وہ بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں. ان بچوں میں بھی ہمت نہیں ہوتی ہے بلڈ دینے کی. چنانچہ ہم عید سے بالکل پہلے ہم تھوڑا اسٹاک جمع کر کے رکھ لیتے ہیں جو 15 سے 20 روزے تک تو نکال لیتا ہے، آخری کے 10 روزے، مگر آخری عشرہ اور عید میں وہ اسٹاک بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا، پھر کیسے اور بہت مشکل ہوتی ہے. مطلب آپ جیسے نوجوان آتے ہیں بلڈ دیتے ہیں، کچھ روایات ہیں عمر سنا فاؤنڈیشن اس طرح کے دیگر اداروں میں کہ افطاری کے ساتھ افطاری کرانا، پھر تھوڑی دیر آرام کرانا، آرام کرا کے پھر بلڈ لینا. تو اور کچھ ایسے نوجوان ہیں جو پورے سال انہی دنوں میں آ کے بلڈ دیتے ہیں. کمال ہے. اور یہ اللہ نے اپنے اولادوں کو لے کے آتے ہیں لوگ، اب خود بھی دیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے بھی دلواتے ہیں. مگر واقعی میں ایک سیریس ایشو ہے، صرف ہمارے پاس نہیں، پوری دنیا میں، سعودیہ میں، یو اے ای میں، پوری دنیا میں، ایران میں ان دنوں میں رمضان میں بلڈ بینکنگ کا جو گراف ہے وہ خطرناک حد تک نیچے آ جاتا ہے. اور پورے پاکستان میں بھی یہی معاملات ہیں. اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو، جو آپ جیسے نوجوان میسج دیں گے کہ لیکن ایک تو یہ کہ انسینٹیو تھوڑا سا انسینٹیوائز ہو جاتا ہے کہ جب وہ افطار آپ ان کو کرائیں گے ساتھ ہی ان کو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس سے ہٹ کے مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں، کس ایج سے بلڈ ڈونیشن شروع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے 18 سال سے اوپر سیفلی آپ بلڈ دے سکتے ہیں. اور اگر آپ ویٹ بہت اچھا ہے، 50 کلو سے اوپر آپ کا ویٹ ہے، 17 سال کے، تب بھی آپ بلڈ دے سکتے ہیں. ہیموگلوبن آپ کا 12.5 گرام سے زیادہ ہونا چاہیے. روزے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ کی میڈیکل کنڈیشن اس طرح کی 100% بالکل مناسب ہوتی ہے کہ آپ جا کے کسی بھی گھر کے قریب تھیلیسیمیا سینٹر یا بلڈ بینک میں بلڈ دیجیے. کیونکہ سب سے بڑا انسینٹیو تو یہ کہ آپ کے صدقہ جاریہ ہے. اور آپ جسٹ امیجن کہ لوگ پیسے سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، آپ اپنا خون دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی کپڑا پہن لے آپ کے دیے ہوئے زکوٰۃ کے پیسوں سے، نہ کہ کسی کے جسم میں بلڈ چلا جائے، زندگی دے رہے ہیں نا، سانس مل جائے، اور آپ کی رگوں میں اس کی رگوں میں آپ کا بلڈ دوڑ رہا ہو، وہ آپ کا خون لگ کے وہ نماز پڑھ رہا ہو اور پھر وہ عید کی نماز پڑھ رہا ہو اور اپنی عید منا رہا ہو. اس سے بڑی عیدی اور اس سے بڑا صدقہ اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ ڈاکٹر صاحب کب تک ایک تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو ضرورت پڑتی ہے بلڈ کی دوبارہ؟ ہر 30 دن کے اوپر، ایوریج سمجھ لیں کہ 20-25 دن کے اوپر تھیلیسیمیا کے بچے کو بلڈ کی ضرورت. ایوری منتھ. اوکے رائٹ. تو آپ کے ہاں ویسے نارملی جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں؟ کووڈ کے بعد سے اب صورتحال رمضان سے ہٹ کے معمول پہ آ چکی ہے. دیکھیے کووڈ نے واقعی میں ایک ڈیزاسٹر کیا تھا، مگر ہماری یونیورسٹیز کے کالجز کے بچے جو ہیں ان کو سلام ہے. ان کو ہم ہر چیز میں کہتے ہیں کہ وی آر دا ناٹ دا سکسیزفل نیشن بٹ وی آر دا سکسیزفل نیشن. 1 لاکھ بچہ ہے تھیلیسیمیا کا ملک میں، اس کو 18 لاکھ سال میں بلڈ بوٹل چاہیے ہوتی ہے. 1,50,000 بوٹل ہر مہینے چاہیے، اور 1.5 لاکھ بوتل یہی نوجوان دے رہے ہیں. اور پاکستان میں الحمدللہ، یہ بات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خون کی خرید و فروخت تقریباً ختم ہو گئی ہے. اچھا، مطلب پیسے دے کے بلڈ ڈونر لینا یا کسی کو فائنینشیل انسینٹیو دے کے اس سے بلڈ لینا، یہ آلموسٹ زیرو کے قریب آ گئی. اب زیادہ تر وہ نوجوان ہیں جو یونیورسٹیز اور کالجز میں ہمارے کیمپس لگتے ہیں اداروں کے،
اور ان اداروں کو جا کے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے اچھا تو ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ یونیورسٹی کالجز میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ سیکٹر میں اداروں میں سرکاری دفاتر میں ایسے جا کے اگر آپ وہاں بہت اچھی رسپانس ملتی ہے ہمیں جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے کارپوریٹ سیکٹرز ہے بینکنگ سیکٹر ہے یہ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہے ان سب جگہوں سے ہمیں بہت اچھی رسپانس ملتی ہے فٹ پاتھوں کے اوپر اب کیمپ لگانا یا جیل میں جا کے کیمپ لگانا ہم پسند نہیں کرتے وہ ظاہر ہے جیل میں تو اور مسائل بڑے ہوتے ہیں بلڈ کوالٹی وہ نہیں ہوتی ہے ہیپیٹائٹس بی سی ایچ آئی وی پازیٹیو آ جاتا ہے یونیورسٹیز اور کالجز کا بلڈ بیسٹ ہوتا ہے سرکاری محکموں میں سرکاری محکمے والے خون دے بھی دیتے ہیں چوسے نا تو دے بھی دیتے ہیں آپ نے اور ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب جو مرحوم ہیں اور عطا صاحب نے ایک دوا بھی اس حوالے سے بنائی تھی وہ کتنی کارگر الحمدللہ یہ 2004 میں بلڈ جرنل ایک آتا ہے امریکہ سے اس میں ایک آرٹیکل آیا کہ فرانس میں 7 بچوں کو الجزائر کی ایک دوا دی گئی ان کو بلڈ نہیں لگا ان کو تھیلیسیمیا تھا تو ڈاکٹر طاہر شمسی میرے استاد تھے انہوں نے جرنل مجھے دیا اور کہا کہ دیکھو اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہو سو آئی اسٹارٹیڈ آئی میک اٹ پروجیکٹ آف مائی پی ایچ ڈی اور میں نے اس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی بھی کیا اور ہمارے اس وقت پاکستان بھر میں ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے کہ وہ بچے جو ہائیڈروکسی یوریا کی دوا لیتے ہیں ان کو بلڈ نہیں لگتا سگنیفیکنٹ نمبر کا مطلب ہے کہ تھیلیسیمیا کی فیملیز ہیں حساس ہیں یہ پروگرام سن رہے ہوتے ہیں ایک دم سے امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ 100 میں سے 20-25 ایسے بچے ہوتے ہیں جو اس میڈیسن کو اسٹارٹ کریں تو ان کو بلڈ نہیں یہ 12-15 روپے کی دوا ہے اچھا 12-15 روپے روزانہ کی روزانہ جی بالکل تو الحمدللہ بہت اس کے اوپر ہم نے کچھ 6 ریسرچ آرٹیکل 6 پی ایچ ڈیز پروڈیوس کیے 20 سے زیادہ انٹرنیشنل ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں اور عطا رحمان صاحب اور دیگر بھی سائنٹسٹ ہمارے ساتھ اس پہ آن بورڈ رہے ہیں ڈاؤ یونیورسٹی بھی رہی ہے کراچی یونیورسٹی بھی رہی ہے اور پورے پاکستان میں اس کے فائدے دیکھے جا رہے ہیں الحمدللہ اگین کہ دیکھیے تھیلیسیمیا ہمارا مسئلہ ہے گورے کا مسئلہ نہیں ہے پورے انگلینڈ میں 570 تھیلیسیمیا کے بچے ہیں ہمارے پاس 1 لاکھ تھیلیسیمیا کا بچہ ہماری جین میں ہے ہم جینیٹکلی ٹرانسفر کر رہے ہیں سندھی پنجابی مہاجر بلوچی اس کی جین میں ہے ہر 100 میں سے 7 پاکستانی کو تھیلیسیمیا مائنر ہے مائنر مینس دے لکس نارمل بالکل عام سادہ اچھے نظر آتے ہیں ہیلدی نظر آتے ہیں صحت مند نظر آتے ہیں ان کے اندر ایک ڈیفیکٹڈ جین کیری کر رہی ہے کہ اگر ان کی شادی ان کی طرح کے ڈیفیکٹڈ جین والی خاتون سے یا صاحب سے ہو جائے تو بچے کو 25% چانس ہے کہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا یعنی زندگی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اچھا لیکن سپوز کہ وی آر نارمل پیپل اگر ہم جا کے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو تھیلیسیمیا مائنر کیا شروع سے ہی ہوتا ہے یا وہ ایج کی کسی عمر کے کسی حصے میں ہوتا ہے یا کیا پیدائش سے ہوتا ہے پیدائش سے اور کسی بھی سمپل بلڈ ٹیسٹ سے اشارہ مل جاتا ہے پھر وہ اشارہ کیا ہوتا ہے سی بی سی میں ہیموگلوبن کم ہوتا ہے اور ایک اس میں ورڈ لکھا ہوتا ہے ایم سی وی مین کارپسکولر والیوم وہ 80 سے کم ہوتا ہے ایم سی وی تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو اس کو تھیلیسیمیا مائنر ہے یا آئرن ڈیفیشنسی ہے آئرن ڈیفیشنسی تو اس کے لیے پھر ہم الیکٹروفورسس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہیموگلوبن الیکٹروفورسس اس پہ کنفرم کر لیتے ہیں مگر مردوں میں 100 میں سے ہارڈلی 7-8 کا ہی ایم سی وی کم ہوگا اچھا اگر سی بی سی کا ٹیسٹ جو سی پی ٹیسٹ جو آپ لوگ ہمیشہ کراتے رہتے ہیں اگر سمپل سی بی سی کا ٹیسٹ بھی کرا لیں مرد حضرات اور 93 کا نارمل آ گیا تو وہ تو وہی ایکسکلوڈ ہوگا کہ ان کو تھیلیسیمیا مائنر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جو 7 رہ گئے ان کو آپ الیکٹروفورسس کرا دیجیے اسی لیے چاروں صوبوں کا قانون ہے کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور نکاح نامے میں تھیلیسیمیا کا اسٹیٹس لکھا ہونا چاہیے یہ چاروں صوبوں کی اسمبلی سے بل اپرووڈ ہے کبھی آج تک کبھی آپ نے ہوتے دیکھا عمل نہیں ہوا قانون ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتا لیکن کبھی نہیں ہوتا ایسا ٹھیک ہے جی ڈاکٹر ثاقب انصاری ماہر امراض خون ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا